بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک کون ہے اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں اس کا کیا کردار ہے؟ مصطفیٰ کمال اتا ترک مسلمانوں کا ہیرو ہے یا مجرم؟ ساری معلومات اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جدید ترکیہ کے بانی ہیں، جنہوں نے اب سے قریب ایک صدی قبل جمہوریہ ترکیہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ایک طرف بیرونی جرحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے ترکی کی داخلی خود مختاری کی عمدگی سے حفاظت کی، جبکہ دوسری طرف مسلمانوں کی نمائندگی کرنے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والی اقلیتی اور عظیم الشان خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی کو عالم اسلام سے الگ کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سے مسلم دنیا ایک عظیم مرکزی قیادت سے محروم ہو گئی اور مسلم ممالک بین الاقوامی سیاست سے اپنا رسوخ کھو بیٹھے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت کا خاتمہ کرنے کے بعد ملک میں ماڈرن ازم کو فروغ دیا۔ اتا ترک قوم پرستی کے علم بردار تھے، جنہوں نے اسلامی تخصص کو ختم کر کے قومیت کی بنیاد پر ترک قوم کو دنیا کے نقشے پر ابھارا۔ مصطفیٰ کمال نے 1881 میں کاسلونیکا میں آنکھ کھولی، جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور تعلیم و تربیت کا دور والدہ اور ننہیال کی سرپرستی میں بسر کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1895 میں ناستر کے فوجی کالج میں داخلہ لیا۔ 1899 میں استنبول کے مدرسہ خربیہ میں اور 1902 میں فوجی اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر کر 1905 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر فوجی خدمات کا آغاز کر دیا۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی مرحوم کی خلافت کا دور تھا، جب یورپ کے صنعتی، فکری اور ثقافتی انقلاب سے متاثر ہو کر ترکی میں ترک قومیت کے رجحانات کے ساتھ ساتھ جمہوری طرز زندگی اختیار کرنے کا ذوق بھی ابھر رہا تھا۔ اس ماحول میں مصطفیٰ کمال نے فوجی خدمات کے آغاز میں ہی جمعیت وطن و حریت کے نام سے ایک خفیہ تنظیم قائم کی اور ہم خیال فوجی افسروں کے ساتھ رابطے شروع کر دیے، جو کچھ ہی عرصے میں انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے ایک مضبوط سیاسی قوت کی حیثیت اختیار کر گئی۔ آگے چل کر اسی تنظیم نے 7 صدیوں سے نصف دنیا پر حکمران خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کو اس مہم میں دیگر 2 افسروں عصمت پاشا اور انور پاشا کی حمایت حاصل تھی، مگر آگے چل کر انور پاشا ان کے ساتھ نہ رہے، جبکہ عصمت پاشا نے یہ رفاقت آخر دم تک نبھائی، حتیٰ کہ جب جمہوری ترکیہ کا اعلان ہوا تو اس کے صدر مصطفیٰ کمال اتا ترک اور وزیر اعظم عصمت پاشا بنے۔ مصطفیٰ کمال رفتہ رفتہ افواج کی کمانڈر ان چیف کے منصب تک پہنچے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی خفیہ سیاسی جدوجہد بھی جاری رہی۔ مختلف محاذوں پر کامیابی کے ساتھ جنگی خدمات سر انجام دی۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کے مرکز استنبول کے بجائے انقرہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا اور پوری توجہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے مشن میں سرگرم رہے۔ پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے جرمنی کی شکست کے اثرات اس پر بھی پڑے اور یورپی قوتوں نے شکست خوردہ ممالک کے حصے بہرے کیے تو اسی بندر بانٹ میں استنبول پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت کے عثمانی خلیفہ سلطان عبدالوحید تھے۔ مصطفیٰ کمال نے قابض متحدہ فوجوں کی مخالفت کی اور یورپی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ ان کی فوجیں ترکی کی حدود سے باہر نکل جائیں اور ترکی کی خود مختاری اور آزادی کو تسلیم کیا جائے۔ اسی دوران نومبر 1922 میں ترکی کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے یورپی ملکوں کی کانفرنس ہوئی، جس میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی طرف سے عصمت پاشا نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں برطانوی وفد کے لیڈر لارڈ کرزن نے ترکی کی آزادی اور خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے 4 شرائط پیش کی۔
خلافت کے نظام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے، خلیفہ کو ملک بدر کیا جائے، خلیفہ کے تمام اموال قومی تحویل میں لیے جائیں، ترکی کے سیکولر ریاست ہونے کا اعلان کیا جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ تمام شرائط مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی انہیں تسلیم کر لیا گیا۔ اسے سیکولر ریاست بنانے کے لیے مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک نے سراسر اسلام مخالف اقدامات کیے، دستور سے سرکاری مذہب اسلام کی شق خارج کر دی، ملک بھر میں دینی مدارس اور خانقاہوں پر پابندی لگا کر مذہبی تعلیم کو ممنوع قرار دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اور دینی شخصیات کو موت کی گھاٹ اتارا گیا، عورتوں کو تمام معاملات میں مردوں کے مساوی قرار دے کر پردہ کو قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ کمال نے ترکی میں مغربی تہذیب کو فروغ دینے کی کوشش کی، انہوں نے مغربی رقص اور موسیقی کی محفلوں کو سرکاری سرپرستی فراہم کی، مغربی لباس پہننے پر زور دیا اور اپنے پیروکاروں کو مغربی طرز زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی۔ ان کے نزدیک مغربیت اور جدیدیت ہم معنی تھی۔ کمال نے بادشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے جمہوری حکومت قائم کی، مگر یہ جمہوری حکومت صرف ایک پارٹی کی حکومت پر مبنی تھی۔ اس طرح اتاتürk نے اس بات پر زور دیا کہ ماضی سے تمام رشتے توڑ دیے جائیں اور عثمانی دور کے القابات ختم کر دیے گئے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے جدید ترکی کے رہنما اور حکمران کی حیثیت سے 15 برس تک حکومت کی اور 10 نومبر 1938 کو انتقال کر